ایک اور سبب جو طلاق کا عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے بے جا اور غلط استعمال کی وجہ سے بھی میاں بیوی کے رشتے کے اندر بہت زیادہ رخنا پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ رشتے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بے سکونی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور آگے چل کر خدا نہ خواستہ پھر بعض اوقات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی مختلف جہتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر اب میاں بیوی دن کو شوہر کہیں کام پہ ہے، شام کو واپس آیا ہے، بیوی کے ساتھ اس نے دعا سلام سارے معاملات، اب وہ گھر میں آتے ہی اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل۔ اب وہ آتے ہی جو ہے نا میسیجز چیک کرنا اس نے شروع کر دیے ہیں، اب اس کی توجہ ہی نہیں ہے اپنے گھر والوں کی طرف۔ یا اسی طرح بیوی شوہر گھر میں آیا ہے، اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہے اور بیٹھ گئی ہے، یا کسی کی کال آئی ہے تو 1 گھنٹہ تک کال ہی چل رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا اور فون یہ ہمارے تمام رشتوں کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، اور بالخصوص میاں بیوی کے رشتے میں جب یہ ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم نہیں دیں گے، جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کریں گے، جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ پاس بیٹھیں گے نہیں، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم نہیں کریں گے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ موبائل جو ہے نا، اب دونوں موبائل پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ایک نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور دوسرا اس کا منہ دیکھ رہا ہے کہ کب یہ حضرت فارغ ہوں یا کب یہ صاحبہ فارغ ہوں، اور مجھے میری طرف بھی دیکھ لیں، میں ان کا منتظر ہوں یا میں ان کا منتظر ہوں۔ تو اس وجہ سے ٹائم بہت زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ویسٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ٹائم کہ جس کا تعلق ہماری آنے والی پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے، ہمارا لائف پارٹنر جو اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ میں موبائل کو سائڈ پہ رکھوں اور اس کو ٹائم دوں، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور موبائل کے اوپر ٹائم برباد کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی ایک دوسری جہت بڑی خطرناک ہے، میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر، موبائل کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر بعض چیزوں کے اندر اس طرح مس گائیڈ کیا جاتا ہے جو خاص طور پر میاں بیوی کے تعلق کے لیے ایک زہر کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر دکھائے جانے والے نازیبا اور حیا سوز مناظر۔ جب کوئی مرد یا عورت اس لت میں پڑ جاتا ہے، اور یہ کوئی بہت زیادہ بعید نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ سوشل میڈیا استعمال کرے گا، فیس بک کھولے گا، ٹک ٹاک کھولے گا، تو اب وہاں پر ساری اچھی تصویریں یا ویڈیوز ہو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ اس کو اسکرول کرتے جائیں گے، 1-2 چیزیں شاید اسلامی بھی آئیں، لیکن اس کے بعد ایسے مناظر نادانستہ طور پر، ہم شروع میں ہماری انٹینشن بھی نہیں ہوتی لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، پھر بندہ کرتے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے جو نہ دیکھنے کا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بندے کے دل میں وہ غیر ضروری اور غیر اخلاقی اور غیر اختیاری جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بندہ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف بندے کا ذہن جاتا ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بندہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنے لائف پارٹنر سے کہ وہ بھی اس طرح کے انداز اختیار کرے۔ یہ ایک وہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے کہ جو ہماری ازدواجی زندگی کو بالکل ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کو بہت ہی زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرنا چاہیے، اور سوشل میڈیا کے پیچھے لگ کر اپنی جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس کو برباد کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنی ریئل جو آپ کی لائف پارٹنر ہے، آپ اس کو ٹائم دیں، سوشل میڈیا پر وقت برباد نہ کریں، یہ ایک وقت کی بربادی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ان عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ نظر جو ہے، نظر یہ دل کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور سب سے پہلے بندے کی نظر بہکتی ہے، اس کے بعد دل بہکتا ہے، پھر تیسرے نمبر پر بندے کا ستر بہکتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی نظر کو کنٹرول کر لیتا ہے، دل اس کے قابو میں رہتا ہے، جذبات اس کے قابو میں رہتے ہیں، سوچیں اس کے قابو میں رہتی ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک مثال دینا پسند کروں۔ یقیناً ہم سب لوگ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد فرمائے، ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے، اور یہ جو چیزیں ہمارے خوشیوں کے قاتل ہیں، جو ہماری خوشیوں کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ موبائل فون ہے،
اس کے اوپر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس کے اوپر ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، اس کے اوپر مکہ مدینے کی تصویر بھی آ جاتی ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اسی کے اوپر اگر خدا نخواستہ ہم کوئی نازیبا چیزیں دیکھیں، میں اس کی مثال آپ کو دیکھتا ہوں۔ ہمارے واش روم میں رکھا ہوا جو لوٹا ہوتا ہے، واش روم میں جو لوٹا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمیں کہے کہ اس لوٹے میں دودھ ڈال کے پئیں، ہم پئیں گے؟ پئیں گے؟ نہیں پئیں گے نا۔ کیوں؟ کہ وہ تو واش روم کا لوٹا ہے، اس گندے لوٹے میں دودھ کوئی بھی نہیں ڈال کے پیے گا۔ تو جب اس گندے لوٹے میں ہم دودھ ڈال کے پینا گوارا نہیں کرتے، تو یہ جس پہ قرآن بھی ہے، تفسیر بھی اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اچھی اچھی حدیثیں بھی اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اچھے اچھے مناظر بھی اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی اسکرین کے اوپر اگر کوئی بندہ انتہائی غیر اخلاقی چیز دیکھے تو میرا خیال ہے خود اسے اس کا ضمیر فوراً پکڑ لینا چاہیے کہ دیکھو یہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں کا پیش خیمہ بن رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔